أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک بار پھر سے آپ سب بھی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اسی خیر و عافیت کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں آپ سب کا تجوید کلاس میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس تجوید کورس کی جرنی کو کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہاں پر سسٹر اقراء جمیل ہے، آپ سے کہنا چاہتی ہوں آپ گروپ میں چیک کریے. سسٹر سارا جو ہے وہ جوائن نہیں کر پا رہی، دیکھیے ان کی ہیلپ کر دیجیے تھوڑی سی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہوا ہے جو یہاں پر آج کے کلاس میں شامل ہے. دیکھیے بہت ساری بہنوں نے تو ایڈمیشن لیا ہوا ہے، باقی آج کی لنک جو تھی وہ تو فری ہے. بہت ساری بہنیں آج ویسے بھی اس کلاس میں آئی ہوئی ہیں. اچھا، جن کو بھی اس کلاس میں آنے کا موقع ملا، جن کو بھی اللہ رب العالمین کی پیاری سی کتاب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، ان کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑ جائیے. یہ سفر قرآن کا سفر ہے، یہ سفر ایسا سفر ہے جس سفر کے بعد آپ کو کامیابی ہی کامیابی ہے. یہ سفر ایسا سفر ہے جو گھاٹے کا سفر نہیں ہے بلکہ فائدے کا سفر ہے. تو اس سفر میں اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک قافلہ بنتا ہے، اور اس قافلے کو لے کر کے ہم اور آپ ساتھ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھنے والے بن جاتے ہیں. جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے تجوید کو پہلے بھی پڑھا ہے، جنہوں نے تجوید کو پہلے بھی سیکھا ہے، جنہوں نے تجوید کو پہلے بھی جانا ہے، لیکن آج پھر سے آپ تجوید سیکھنے یہاں پر آئے ہیں، آج پھر سے آپ تجوید کو جاننے یہاں پر آئے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں جانتے تجوید کے بارے میں، جن کو نہیں پتہ تجوید کیا ہے. اچھا، نہیں پتہ تو انشاءاللہ تعالی آج پتہ ہو جانا ہے. جنہوں نے بالکل بھی تجوید کے بارے میں صرف اتنا سنا ہے تجوید ہوتا ہے، تجوید پڑھنا ہوتا ہے، تجوید سے ہم نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم گناہگار ہو رہے ہیں، اتنا پتہ ہے، تو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو تجوید کی پوری ڈیٹیل یہاں پر دی جائے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا آپ کی لائف میں جب آپ تجوید کے ساتھ بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. کیونکہ دیکھیے تجوید کیا ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر آپ کو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، تجوید القرآن حرف آغاز. یہاں سے آج اسٹارٹ کر رہے ہیں اپنی جرنی. اب جب اس جرنی کو آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے تو ہمیں جان لینا چاہیے تجوید کیا ہے نا؟ تجوید آخر ہے کیا؟
دیکھیے تجوید ایک سائنس ہے. جس طریقے سے آپ سائنس کو بنا کسی ٹیچر کے نہیں سیکھ سکتے، اسی طریقے سے تجوید بھی بنا کسی ماہر استاد کے آپ نہیں سیکھ سکتے. جیسا کہ آپ کا گروپ جو میں نے بنایا وہاں پر میں نے ایک چیز مینشن کری ہے، تجوید 5th بیچ. آپ کا جو 5واں بیچ اسٹارٹ ہے یہ اس بار الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس سے پہلے 4 بیچز ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے 2 بیچ اور ہوئے ہیں جن کو میں نے کاؤنٹ ہی نہیں کرا ہوا ہے. تو یہ 5 بیچ جو پراپر طریقے سے ہمارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر اس بیچ میں انشاءاللہ العزیز آپ سب بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جنہوں نے تجوید پڑھ کے قرآن پڑھنا، تجوید پڑھنا اسٹارٹ کیا، اور پھر انہوں نے اپنی جرنی کو ایز اے اسٹوڈنٹ کے بجائے ایز اے ٹیچر اسٹارٹ کر چکے ہیں. یہاں پر میں آپ کو اگزامپل دے دوں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر الویرا سے پڑھا، اس سے پہلے آپ نے فائز آپی کو بھی پڑھا فائز آپی سے بھی پڑھا ہوگا. انشاءاللہ بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے. فائزہ شیرین کے نام سے وہ آتی ہیں، قرآن کی کلاس بھی لے رہی ہیں الحمدللہ. وہ اسی علم و ادب اسلامک سرکل کی طرف سے قرآن کلاس لے رہی ہیں. اسی علم و ادب اسلامک سرکل سے سیکھ کر کے شیرین نے تجوید پڑھانا اپنا الگ سے اسٹارٹ کر دیا، وہ تجوید پڑھا رہی. اسی علم و ادب اسلامک سرکل سے سیکھ کر کے الویرا جو آپ سب کے ٹیچر بھی ہیں، جو آپ کو الگ الگ کورسز میں آتی بھی ہیں اور وہ سکھاتی بھی ہیں ماشاءاللہ. تجوید بیچ الحمدللہ انہوں نے ابھی جسٹ مکمل کرایا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ جتنے لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں وہ بھی نورانی قاعدے کے بعد تجوید کورس آپ نے اسٹارٹ کیا ہے، تجوید سیکھیں، قرآن سیکھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ بھی اسٹوڈنٹ کی بجائے ٹیچر کی لسٹ میں شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ تجوید کورس کریں. تو جیسا کہ یہ تجوید کورس ہے، آپ کو بنا ماہر استاد کے نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تمام تر خوبیاں، تمام تر تعریفیں اور تمام تر شکر اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، جس نے ہم سب کو دیندار گھرانے میں پیدا کیا، اور جس نے ہم سب کو قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی اور قرآن کو سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کروڑوں درود و سلام ہو رحمت للعالمین اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کیا انہوں نے تمام تر محنتوں مشقتوں کے باوجود اپنے رب کا کلام خلق خدا تک پہنچا دیا. ہم سب کون ہیں؟ خلق خدا ہی تو ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق. ہم مخلوق ہیں. ہم تک یہ قرآن اگر پہنچا ہے تو وہ محنت کس کی تھی؟ سب سے پہلی محنت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی محنت کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو اصحاب رسول پر، جنہوں نے رب کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور اس پیغام کو لفظ بلفظ امت تک پہنچا دیا. اور ایسے ہی لاکھوں رحمتیں اور برکتیں ہوں علماء کرام پر، جنہوں نے اپنی تمام محنتوں سے اللہ رب العالمین کا یہ کلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، صحابہ کرام کی قربانیوں کو کی لفظی و معنی طور پر حفاظت پر فرما کر ہم تک پہنچایا، اور یہ آج تک ہم سب تک ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان میں سے بن جائیے جو قرآن کو آگے پہنچانے والے ہوں، سیکھ کر کے سکھانے والے ہوں. تو ہر وقت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریے، ہر وقت قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو جاننے کا، قرآن کو پہچاننے کا، قرآن کیا ہے اس کے بارے میں سرچ کریے. تو دیکھیے قرآن مجید اور فرقان حمید پر جو ہے نا، یہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے. اس قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو حق ہے، ان میں سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں. سب سے پہلا کیا حق ہے؟ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. جب ہم ایمان لے آئیں کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب ہے،
تو پھر انشاءاللہ اب ہم اس پر عمل بھی کر سکتے. تو یہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے نا، تو اب اس کے اوپر یہ اللہ رب العالمین کا کلام، اس کے تمام تر فوائد ہیں. سب سے پہلا اس کو تجوید کے ساتھ، تمام قواعد کے ساتھ، تمام صفات کے ساتھ، تمام مخارج کے ساتھ، تمام وقوف اور دیگر علوم کے ساتھ پڑھنا، حفظ کرنا، غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، تلاوت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور جب آپ روز اس کی تلاوت کرتے ہیں نا، آپ کے ایمان میں اضافے کا سبب یہ بن جاتا ہے. جیسا کہ میں نے جب انٹرو کلاس لی ہوئی تھی تو آپ کو حدیثیں کچھ بتائی تھی. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کو یہاں پر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز صاحب قرآن سے، قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات چڑھتے جاؤ. اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ. ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ ترتیل کے ساتھ. قرآن شریف کی سورہ مزمل کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھو. یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم قرآن کو پڑھتے جاؤ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان اور سکون کے ساتھ اور آگے بڑھتے جاؤ، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صاحب قرآن بنائے، آمین یا رب العالمین. تو اس حدیث کے بعد اور بہت ساری حدیثیں ہیں، ان گنت حدیثیں ہیں. میں یہاں پر بہت ساری حدیثیں تو نہیں بیان کرنے بیٹھی ہوئی ہوں، کیونکہ ابھی فی الحال آپ کو انشاءاللہ تعالی حدیثیں ڈیلی کلاس میں آپ کو بتاتی رہوں گی، ایک دم سے نہیں. ڈیلی کلاس میں آپ کو ایک ایک حدیث میں بتاتی رہوں گی، اور ڈیلی آپ کو انشاءاللہ تعالی موٹیویٹ بھی کرتی رہوں گی. ڈیلی آپ کو انشاءاللہ تعالی جو سبق ہے آپ کا وہ بھی پڑھاتی رہوں گی. سب سے پہلے آپ سن لیجئے کہ جو آپ کی کلاس ہوگی، آپ کی کلاس میں انشاءاللہ سیٹرڈے کو، جب آپ سیٹرڈے کو کلاس کرو گے، اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آنے والے سیٹرڈے سے آپ کے اسماء الحسنہ کی کلاس اسٹارٹ ہونے والی ہے، جس میں آپ اسماء الحسنہ کی تفسیر، تشریح پڑھتے تھے. اس سے پہلے کسی ریزن کی وجہ سے میں نے کلاس بند کر دی تھی، لیکن انشاءاللہ اب میں اسٹارٹ کرنے والی ہوں. تو آپ کی تجوید کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے سنڈے سے. اگر آپ کے سنڈے سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو اس سے پہلے ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ سنڈے میں آپ کی حدیث کلاس بھی ہوتی ہے، جو کہ 10 سے 11 ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جوائن بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں کرتے ہیں. تو لیکن سنڈے کو آپ کی کلاس ہوگی 11 بجے سے ہی. اب جب 11 بجے سے آپ کی تجوید کلاس ہوگی تو آپ نے بہت زیادہ بور نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس سے پہلے حدیث کی کلاس ہوگی. میں آپ کو ایک چیز کلیئر طور پر بتا دوں، جو حدیث کی کلاس ہوگی وہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں ہونے والے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ صرف 30 منٹ کی کلاس لوں. ٹھیک، جب آپ کی 30 منٹ کی کلاس ہوگی، آپ کا بیچ میں گیپ 30 منٹ کا مل جائے گا. آپ ان 30 منٹس میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اس کے بعد 11 بجے سے آپ تجوید کلاس میں آ جائیے. تجوید کلاس میں جب آپ اسٹارٹنگ میں آؤ گے، انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سے سبق سنا جائے گا. سب سے پہلے آپ سے سبق سنا جائے گا 11 سے 11:30 تک، یعنی 11:30 تک آپ کا سبق سنا جائے گا، جو آپ کو سبق دیا جائے گا. ساری چیزیں نوٹ کر لیجیے گا. اور اس کے بعد 11:30 سے 12 تک انشاءاللہ 30 منٹ جو آپ کا بیچ میں بچے گا، اس میں آپ کو سبق پڑھایا جائے گا. جو آپ کا سبق پڑھایا جائے گا وہ سبق ریکارڈڈ ہوگا، بٹ آپ کو ملے گا ایسے نہیں. ریزن کیا ہے آپ کا؟ کسی ریزن سے آپ کو ہاسپٹل جانا ہے، آپ کو کسی کام سے باہر جانا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، ایسا کوئی ریزن ہے، پرسنل آپ مجھے میسج کریں گے تو اس دن کے کلاس کی ریکارڈنگ آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی. اچھا، یہ ریکارڈنگ میں اس لیے کرتی ہوں تاکہ آپ میں سے جس کی بھی کلاس مس ہو جائے وہ کلاس کی ریکارڈنگ سن کے اپنا کور اپ کر لیں. لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ آپ بلا کسی وجہ کے، بنا کسی پرابلم کے آپ کلاس مس کریں.
دیکھیے اگر آپ کلاس مس کرتے ہیں، ایک دن آپ نے مس کیا، دوسرے دن آپ کو سبق سمجھ میں نہیں آنے والا. اگر آپ کو سبق سمجھنا ہے، آپ کو تجوید پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ مجھے اس تجوید کو مکمل کرا دے اور بہترین قرآن پڑھنے والا بنا دے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ تجوید کورس مکمل ہوگا. سیکنڈ، جب آپ کا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، وینسڈے تک آپ کی کلاس ہوگی. تھرسڈے کو پھر آپ کو انشاءاللہ حدیث کی کلاس کرنی ہے. ٹھیک، حدیث کی کلاس کے بعد ایک ہفتے کا جو سنڈے سے لے کے اور وینسڈے تک آپ کو پڑھایا گیا، اس ایک ہفتے کا آپ کو ریویژن کلاس دی جائے گی. ٹھیک، آپ کا وہاں پر ریویژن ہوگا اور اسی ریویژن میں انشاءاللہ میں آپ سے کچھ کویشچن بھی کر لوں گی کہ آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے. ٹھیک، آپ کا یہ پورا ہفتہ کلیئر ہے. فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ چھٹی رہے گی اور پھر انشاءاللہ سیٹرڈے کو چھٹی رہے گی. پھر سنڈے سے آپ کلاس اسٹارٹ کریں گے، کیونکہ سیٹرڈے کو جو اسماء الحسنیٰ کی کلاس ہے وہ 11 بجے سے ہے، اس لیے آپ کی تجوید کلاس آف رہنے والی ہے. تو ان 2 دنوں میں جب آپ کی فرائیڈے اور سیٹرڈے آف رہنے والی ہے تو ایسا نہ ہو کہ سنڈے کو آپ غائب ہو جائیں. سنڈے کو آپ نے غائب نہیں ہونا ہے. سنڈے کو بہت سارے لوگ یہاں پر میرڈ ہیں، آپ کے بچے بھی ہوں گے، تو اب آپ کو یہ دقت ہو رہی ہوگی کہ بچے ہیں، ہم کلاس کیسے کریں. تو پیاری بہنوں، آپ کو میں بتا دوں کہ میرے بھی 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹی تو ابھی 2 سال کی ہے، بیٹا ہمارا بڑا ہے، 5-6 سال کا ہے، 6 سال کے قریب. تو اب ان حالتوں میں بھی میں پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، اور پھر میں نے کئی ساری اسکلس میں سیکھ رہی ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں 1-2 مہینے کے بعد آپ کو بھی سکھاؤں. تو اب جو ہے اس کے ساتھ میرا کام بھی چلتا ہے، میں پڑھا بھی رہی ہوں، میں فری کلاسز بھی لے رہی ہوں، بچوں کو بھی پڑھاتی ہوں شام کو اور اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہوں، پلس میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں گھر کا کام نہیں کرتی. صبح سے لے کے اب تک کہ میں نے صبح ناشتہ بھی بنایا ہے، اپنے بچے کو اسکول بھی بھیجا ہے، لنچ تیار کر کے اس کو دیا، پلس میرا بھانجا بھی میرے پاس ہے، اس کو بھی میں نے لنچ تیار کر کے اس کو بھی اسکول بھیجا ہے، اور اس کے بعد ابو کا ناشتہ بنا کے ابو کو ناشتہ دیا ہے. ساتھ میں کھانا بھی بنا لیا، میں نے کھانا بھی بنا لیا. ایسا نہیں کہ کھانا نہیں بنایا، کیونکہ ابھی میں 12 بجے تک کلاس کروں گی. سیکنڈ میری 12 بجے کے بعد ایک اور کلاس ہے، تو پھر میرا ٹائم 1 بجے تک کیسے نکل جانے والا. تو میں نے کھانا بھی بنا لیا. اب میں کھانا بنا کے آپ سب کے ساتھ ایک دم فری ہو کر کے کلاس میں آئی ہوئی ہوں. اب جب میں کلاس میں آئی ہوں، آپ کو پڑھاؤں گی، پھر خود بھی پڑھوں گی، پھر ٹائم نکالوں گی، اس کے بعد کام بھی ہے نا. تو دیکھیے میں بھی مینیج کر رہی ہوں، آپ کو بھی مینیج کرنا ہے. کوئی بھی کام ہوتا ہے، اگر میں بہت لائٹلی لے لوں کسی چیز کو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لائٹلی لینے کی وجہ سے، بہت ہلکے میں لینے کی وجہ سے نا، پھر وہ سارے کام میرے رکھے رہ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دھرے کے دھرے رہ جانا، ایسا بولتے ہیں، ہماری امی بہت بولتی ہیں. تو یہ مجھے رکھا نہیں، رکھ کے جانا. انشاءاللہ ایکٹیو رہنا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس قرآن کو پڑھنا ہے. میں آپ کو بتا دوں، اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، اس تجوید کورس کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے وقت میں ایسے برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کچن میں رہیے، آپ کو کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے نا، ویڈیو ریکارڈڈ ہوگی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں اگر کسی کو پریکٹس کرنے کے لیے ویڈیو چاہیے ہوگی تو میں سینڈ کر دوں گی. تو آپ اس ریکارڈڈ ویڈیو کو کچن میں کام کرتے ہیں چالو کر کے رکھ لیں گے. ذہن آپ کا کہاں ہے؟ ریکارڈڈ کلاس میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں پڑھا رہی ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں کھانا بھی بنا رہے ہیں. سب سے اچھا ٹائم آپ کا وہی ہے جس میں آپ کام بھی کرتے رہو، ساتھ ساتھ ویڈیو کے ساتھ پڑھتے بھی رہو. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے کتنا اچھا ہم سب کے لیے نا انتظام فرما دیا کہ ہم جو ہے آج کے ٹائم میں گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں لائیو کلاس کر سکتے ہیں. لائیو نہیں تو پھر میں ویڈیو ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس، ہم سن سکتے ہیں. کتنا اچھا موقع اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمایا. اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائیے اور تجوید کلاس کو مکمل کریے. ایسا نہ ہو، دیکھیے فائزہ پہ بھی بتا رہی، میرے ساتھ یہ رہتا ہے، وہ بھی کچن میں کام کرتی رہتی، پڑھاتی رہتی، پڑھتی رہتی ہیں. اور نا مجھے سب سے اچھا ٹائم وہی لگتا ہے جس میں کچن میں کام کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا پڑھنا لکھنا میرا اسٹارٹ ہو. اصل میں لکھنا نہیں ہو سکتا میرا، کیونکہ پھر میں کھانا کیسے بناؤں گی، لکھنا نہیں کر سکتی.
لیکن سننا تو کر سکتی ہوں، ساتھ میں آواز سے بول کے پریکٹس بھی تو کر سکتی ہوں. یہ ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا سب کا ہو سکتا ہے. اس چیز کو اپنا لیجیے آپ سب، اور انشاءاللہ العزیز وہ دن بھی آئے گا جب آپ پریکٹس کرتے 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 نا ماہر استاد بن جائیں گے انشاءاللہ. آج سے یہ عزم کر لیجیے، کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ میں آپ آج شامل ہوئے نا، بڑی آپ کے اندر شوق ہوگا، بڑا جذبہ بھی ہوگا، اور بڑا مطلب چاہت بھی ہوگی کہ نہیں مجھے سیکھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. ٹھیک، لیکن اس کے بعد جب آپ دھیرے دھیرے سیکھو گے نا، کبھی آپ کا اسی کلاس کے ٹائم نا بچہ رو رہا ہوگا، کبھی اسی کلاس کے ٹائم نا آپ کے مہمان بھی آ جائیں گے، کبھی اسی کلاس کے ٹائم آپ کو نا کچھ بنانا ہوگا، کوئی ایسا امپورٹنٹ کام آ جائے گا نا جس سے آپ کو کلاس مس کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، ایسا امپورٹنٹ کام ہے کہ آپ اس کلاس کو چھوڑ دیجئے. ٹھیک، ویڈیو ریکارڈڈ ہے، لیکن بعد میں ضرور سنیے، اور بعد میں اگر آپ نے سن لیا تو آپ اس کو کور کر لے جاؤ گے. بعد میں نہیں سنا، وہ کلاس چھوڑ دی تو پھر چھوڑ دے. دوسری چیز، آپ کے ذہن میں ایک چیز اور آنے والی ہے. یہاں پر آپ کو پریکٹس کرائی جائے گی الف با تا سا کی ہی. آپ سوچو کہ میں نے تو یہ نورانی قاعدے میں پڑھا تھا. آپ کو زبر، زیر پیش، حرکات کی پریکٹس کرائی جائے گی، حروف مدہ کی پریکٹس کرائی جائے گی، حروف لین کی پریکٹس کرائی جائے گی. اب آپ سوچو گے کہ میں نے تو نورانی قاعدے میں پڑھا تھا، سیم چیزیں پڑھا رہے، رہنے دو، یہ چیز مجھے آتی ہے. یہ کیا، یہ آپ کے اندر شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. آتی ہے، آتی نہیں ہے، کچھ بھی ہے. نہیں مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے آج ہی سیکھنا ہے، اور مجھے ابھی سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے یہاں پر پریکٹس کرانے والے ہمیں بتا رہے ہیں نا، اس طریقے سے سیکھنا ہے. آتی ہے اس پر ہمیں نہیں ہونا، بلکہ جب ہم سبق سنائیں اور ہماری ٹیچر ہمیں بول دے کہ الحمدللہ آپ کا بہتر ہے، تو پھر آپ کو آتا ہے. جب تک آپ کو ٹیچر نہیں بولے گی آپ کو نہیں آتا ہے. تو یہ چیز آپ کو اپنے اندر لے کے آنی ہے انشاءاللہ، کہ ہمیں پریکٹس زیادہ کرنی ہے. دیکھیں، آپ بہت سارے لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں جنہوں نے تجوید کر لیا ہے، باقاعدہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، باقاعدہ وہ جو ہے مطلب کتنی کتنی نوٹس انہوں نے تیار کر رکھی ہوئی ہیں. لیکن آپ جانتی ہیں، ایک سیکنڈ ہے، ہاں، تو جب آپ جو ہے اپنی وہ تیار کریں گے نوٹس، تو ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے نوٹس تیار کر لیے. اچھا، نوٹس تیار کرنے کے بعد جب وہ کہیں پر ٹیسٹ دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تجوید کورس کر لیا ہے، اب میں پڑھاؤں گی کسی اچھے ادارے میں، کسی اچھی ٹیچر کے پاس. جب وہ اپنا ٹیسٹ دیتے ہیں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا ایگزام ہوتا ہے، وہ فیل کر دیے جاتے ہیں. ایسا کیوں؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کی پریکٹس کی کمی. ریزن کیا ہے؟ پریکٹس کی کمی. تو آج سے ہمیں یہ عہد کر لینا ہے انشاءاللہ، جو سبق ہمیں پڑھایا جائے گا وہ تو سب سے پہلے مجھے یاد کرنا ہے، کیونکہ جتنی بھی ڈیفینیشن ہوں گی وہ ساری یاد کرنی، اور جتنے بھی قواعد ہیں، جتنی بھی مخارج ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، آپ نے یاد کرنی. ساتھ میں آپ کو جو پریکٹس کرائی جائے گی، اس پریکٹس کو انشاءاللہ آپ نے فالو کرنا ہے، ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ کو کرایا جاتا ہے. ایک سبق کو کم سے کم 5 بار آپ نے پڑھنا ہے، اس سے زیادہ پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں. دوسری چیز، جو آپ کو مخرج پڑھائے جانے والے، اس مخرج کو آپ نے انشاءاللہ ایسے پڑھنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے جیسے وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور یاد کرنے کے بعد سب سے میں آپ کو بتا دوں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مخرج ایسے یاد کر لیں کہ اگر آنکھ بند کر کے پوچھو تو بتا دینے والے، لیکن ان کا جو ہے کیا ہوتا ہے کہ مخرج یاد ہے بٹ فالو نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ زبان ہماری کہاں پر لگانی ہے مخرج میں. وہ وہاں پر لگا نہیں رہی، جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھ رہے. یہ والا تجوید کورس آپ نے نہیں کرنا ہے کہ جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھنا. انشاءاللہ یہاں سے سیکھ کر کے اور سکھانے والے بننا ہے. تو چلیے، یہاں تک تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے. ٹائم آپ کا ڈیلی 11 بجے ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کبھی میں نہیں تو آپ کی ٹیچر الویرا بھی آ سکتی ہیں کلاس میں، اور انشاءاللہ میں وہ پوری کوشش کروں گی کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کلاس میں رہیں. لیکن اگر نہیں بھی رہتی ہیں تو انشاءاللہ
جو ہے میں تو رہوں گی. باقی سسر اقرا آپ کے ساتھ ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ پریکٹس میں وہ آپ کی مدد کریں گی، تو آپ بھی ان کا ساتھ دیجیے گا. سسٹر نایاب ہوں گی آپ کے ساتھ، وہ بھی پریکٹس میں آپ کی مدد کریں گی. تو آپ سبھی اسی طریقے سے جڑے رہیے اور ساتھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھتے رہیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد آج بہت لمبی کلاس نہیں لوں گی، بہت کم. آج آپ نے کچھ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر ویڈیو سے کر لیجیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو میں شیئر کر دوں گی. دیکھیے تجوید کی تعریف کیا ہے. تجوید کی تعریف کیا ہے؟ تجوید آپ کیوں پڑھ رہے ہو؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے نا حرف آغاز، آج آپ اسٹارٹ کر رہے ہو. تو دیکھیے قرآن جو آپ پڑھنے جا رہے ہو نا، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرأ یقرأ، پڑھنا، اقرأ، پڑھ. تو قرآن کے لفظی جو معنی ہے وہ پڑھنا. قرآن کی لفظی معنی ہے پڑھنا. آج میں نے پی ڈی ایف نہیں تیار کری، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے آپ کو پی ڈی ایف تیار کر کے میں دکھاؤں گی. قرآن جو ہے نا اس کی لفظی معنی ہے پڑھنا. اور قرآن کی شرعی تعریف کیا ہے؟ قرآن کی شرعی تعریف کیا ہے؟ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، نہیں کر پا رہے تو کوئی مشکل نہیں، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سینڈ کر دوں گی. قرآن کی شرعی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے قرآن اللہ تعالیٰ کی معزز کتاب ہے. قرآن اللہ تعالیٰ کی معزز کتاب ہے جو کس کے اوپر نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم تک یہ قرآن پہنچی، جس کی ہم تلاوت کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت بھی تو عبادت ہے نا، تو اس کی شرعی تعریف ہے. اور اس کے بعد قرآن کی اہمیت کیا ہے ہماری نظروں میں، یہ بھی ہمیں جان لینا ہے. قرآن تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ معزز کتاب ہے. قرآن تمام کتابوں میں، آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی اور بہت ساری جن کا نام بھی ذکر میں نہیں آتا، لیکن نازل ہوئی جتنی بھی کتابیں، سب سے زیادہ اہم کتاب، سب سے زیادہ معزز کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو مکمل یقین اور اعتماد کرنا ہے. ایمان لے کے آ جائیں گے آپ، یقین اور اعتماد آپ کا خود بخود بڑھ جائے گا. کیونکہ پورا دین جو ہے نا آپ کا وہ قرآن میں ہی ہے. پورا دین قرآن میں ہے، جنہیں ہم ارکان ایمان کہتے ہیں. آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں نا تمام سابقہ کتاب، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں آئیں، سب کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن ہے. اور اس جو بھی کتابیں آئیں نا، تورات، زبور، انجیل، ان کے ماننے والوں نے نا چینج کر دیا اپنے طریقے سے. اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی، کچھ چیزیں کٹ کر دی. لیکن قرآن ایسی کتاب ہے، اس کے ماننے والوں نے اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کری، اور تا قیامت کوئی تبدیلی کر نہیں سکتا. اس جیسی ایک آیت، اس جیسی ایک سورہ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا. تو یہ قرآن کوئی چینج نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا وہ معجزہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے کے رکھی ہے. کسی نے اس میں کچھ تبدیلی کرنے کا سوچا بھی تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. اللہ رب العالمین خود اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کرے گا، کیونکہ یہاں پر اس کا ذمہ دار اللہ ہے. اور اس کی اہمیت، اس کا مقام، یہ ہماری اور آپ کے اوپر صاف طور پر واضح ہے. اس میں ہمیں کچھ آپ کو بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دیکھیے قرآن کی فضیلت کے بارے میں آپ تھوڑی سی چیزیں دیکھیں. جس طرح یہ بات ہم سب کے اوپر ایک دم صاف ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ہے. اسی طریقے سے کلاموں میں جو کلام ہے نا، کتابوں میں جو کتاب ہے نا، ان سب کتابوں میں، ان سب کلاموں میں سب سے بڑا مرتبہ قرآن کا ہے. سب سے بڑا مرتبہ قرآن کا ہے، کیونکہ اس کی عظمت، اس کی رفعت سب سے زیادہ بلند اور برتر ہے. اس کلام کے مقابلے میں دوسرا کوئی کلام نہ آیا ہے نہ آئے گا. اسی طرح اس کی فضیلت جو مطلب ایسی ہے کہ اس سے اوپر کسی کی فضیلت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. آپ نے یہ حدیث تو اپنے بچوں کو بھی یاد کرواتے, آپ یہ حدیث خود بھی یاد ہوگی, اتنی بار سنتے کہ آٹومیٹک یاد ہے. بٹ کیا ہم نے سوچا کبھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کیا میں بہترین لوگوں میں شامل ہوں یا نہیں؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آج میں خوشخبری آپ کو سنا دوں. سبحان اللہ, جو یہ حدیث ہے نا, اس کی بنسبت الحمدللہ آج آپ سب بہترین لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن سیکھنے والے بن گئے ہیں. جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ بہترین لوگوں میں سے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی بہترین لوگوں میں شامل فرما لے, آمین یا رب العالمین. آپ تو بہترین لوگوں میں شامل ہیں, یہ میں کہہ سکتی ہوں, اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن کی خوب تلاوت کیا کرو, کیونکہ یہ قیامت کے روز اپنے ساتھی یعنی تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. یہ اللہ کے سامنے آپ کی سفارش بن کر آئے گا. اللہ سے آپ کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو معاف کر دیجئے, اللہ اس کو چھوڑ دیجئے. سورہ مزمل بھی آئے گا, سورہ ملک بھی آئے گا, سورہ واقعہ بھی آئے گا, سورہ یاسین بھی آئے گی, سورہ کہف بھی آئے گا, اور کہے گا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, اس کو معاف کر دیجئے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو کبھی انکار نہیں کرے گا. لیکن اس کے برعکس قرآن آپ کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے القرآن حجۃ لک و علیک, قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا, یہ تمہارے خلاف فیصلہ آپ کرنے والے ہو. قرآن اگر آپ کے حق میں گواہی دے گا جب آپ نے قرآن کو پڑھا ہوگا, قرآن کو سیکھا ہوگا, قرآن کو سکھایا ہوگا, قرآن پر عمل کیا ہوگا, قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہوگا. اس کے برعکس آپ نے نہ تو قرآن سیکھا, نہ سکھایا, نہ پڑھا, نہ عمل کیا, نہ تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا, قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا. اب یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, ہم اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں, خود ہی جان سکتے ہیں کہ کیا قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا ہے یا قرآن ہمارے خلاف. تو انشاءاللہ اس بات پر عمل کریں گے کہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والے بنے. ایک چیز اور میں یہاں پر اس مجلس کی اہمیت بیان کر دوں اور اس کے بعد آپ کی کلاس ختم کرتی ہوں. دیکھیے, جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یا مسجد میں جمع ہو کر, کسی گھر میں یا مسجد میں, آپ تو گھر میں بیٹھے ہوئے, کسی گھر میں یا مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں, تو ان پر اللہ کی طرف سے سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے, یعنی سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ماشاء اللہ, اور اللہ ان کا تذکرہ ان لوگوں کے سامنے کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں. یعنی آسمان میں جو فرشتے ہیں نا اللہ کے سامنے, اللہ تعالیٰ ان سے ذکر کرتا ہے, ان سے آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ ڈیلی اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرے اور خود اپنی زبان سے کرے, کیا ہی مطلب ہمارا مقام اور مرتبہ ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کا ذکر کرے, فرشتے آپ کو گھیر لیں, اللہ تعالیٰ اپنی سکینت آپ کے اوپر نازل فرمائے, تو ایسی کلاس میں روز شامل ہوئیے. جو لوگ ایڈمیشن لے چکے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے گروپ میں ایڈ کر دیا. اس میں سسٹر ارم ہیں, ارم ایوب, جو جن کے واٹس ایپ پہ میں نے انوائٹ کیا ہے بٹ وہ ابھی تک گروپ میں شامل نہیں ہو سکی ہیں. ایک اور سسٹر ہے, ہاں سسٹر ارم ہی ہے, سسٹر نازش, ان کو بھی میں نے انوائٹ کیا ہے. ان کے بارے میں نہیں بتا سکتی ابھی وہ شامل ہوئی ہیں گروپ میں یا نہیں, لیکن سسٹر ارم نہیں ہوئی ہیں. اور اگر آپ میں سے کسی کا کانٹیکٹ ہے سسٹر ارم کا, سسٹر ارم ایوب, تو آپ ان سے بات کر لیجئے اور ان سے بول دیجئے مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں. سسٹر سائرہ کا جوائن نہیں ہو پا رہا تھا, شاید ابھی ہوا یا نہیں ہوا. سسٹر اقرا نے ان کو بھیجا ہوا ہے. سسٹر اقرا, میں آپ سے پرسنل کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو اگر نہیں جوائن ہو پائے ہیں یا ایسی کوئی پرابلم ہے تو آپ انہیں کال کر کے, میسج کر کے, جیسے بھی سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے گا. انشاءاللہ اگر وہ جوائن ہوتے ہیں اور قرآن کو سیکھتے ہیں, اپنے آخری وقت تک اگر وہ قرآن پڑھتے رہیں گے, آپ کے نام اعمال میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. تو آپ اگر ہمیشہ کا اجر چاہتے ہیں تو سسٹر سائرہ کی مدد کریے انشاءاللہ. تو آج کو کچھ پوائنٹس تھے, میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. قرآن کی اہمیت, قرآن کی
فضیلت، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، اس کو اپنے ذہن میں بسا لیجیے گا. انشاءاللہ کل کچھ آداب تلاوت کی پوائنٹس میں آپ سب کے سامنے رکھوں گی، ساتھ ہی استعاذہ اور بسملہ کی پریکٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو آپ استعاذہ اور بسملہ کی پریکٹس بھی کریں گے اور ساتھ میں ہی تلاوت قرآن کے آداب بھی پڑھیں گے. دیکھیے یہاں پر آپ کا 2 مہینے کا کورس ہے. اگر میں 3 مہینے کا کورس رکھتی تو آپ کو تھوڑا کم پڑھا رہی ہوتی. 3 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا کورس ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے جن کو آتی بھی ہے. تو آپ سب کوشش کریے گا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ یاد کریے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریے، تاکہ 2 مہینے میں ہم کور کرا سکیں. ویسے انشاءاللہ اگر نہیں بھی ہوتا تو میں تیسرے مہینے میں بھی آپ کو لے کے جاؤں گی. آپ کی کوئی فیس نہیں ہونے والی اس مہینے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کمپلیٹ کراؤں گی. اوکے، تو کیا آج کی کلاس آپ سب کو سمجھ میں آئی؟ ہماری کلاس کی ٹائمنگ ڈیلی انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے ہونے والی. جس نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا کوئی مشکل نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر آپ کو آٹومیٹک ساری چیزیں سمجھ میں آ جانے والی. نو ٹینشن. ایسا نہیں ہے کہ نورانی قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کو کچھ یاد ہی نہیں آنے والا، کچھ آپ جان نہیں پائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں. اچھا سسٹر سارا نہیں جوائن ہو پا رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو پرسنل کال کر کے تھوڑا سا انہیں بتا دیجیے گا. اچھا الحمدللہ سمجھ میں آ گئی سبھی کو. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں، یہاں پر جتنے بھی ممبرس ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کلاس ہماری جو ہے نا آج کی لنک فری تھی، کل کے بعد لنک فری نہیں ہوگی. تو اگر کوئی ہے جو آج بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کانٹیکٹ کریں اور انشاءاللہ میں اس کو گروپ میں شامل کر دوں گی. کانٹیکٹ نمبر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 7355053536. میں نے چیٹ باکس میں بھی ڈال دیا ہے. آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں فارم دے دوں گی، آپ فارم فل کر دیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. شکراً، جزاک اللہ سسر عائشہ. میرا ایڈ کرنا ہے، کسی نے بولا ہوا ہے بٹ میسج اوپر نیچے ہو رہا ہے. عبدالعزیز کے نام سے کون ہے سسٹر؟ کل آپ نے بات کری ہوئی تھی مجھ سے. اچھا تو آپ مجھے میرے نمبر پر میسج کر دیجئے. میں نے نمبر ایک ڈال دیا ہے، ایک بار میں پھر سے بول دیتی ہوں، 7355053536 7355053536. آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے. میرا نام زینت خان ہے. تو آپ میں سے جو بھی کرنا چاہتا ہے تو صرف آج شام تک جوائن ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. ایوری ڈے نہیں، سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے 4 days کلاس ہوگی. اچھا سیٹرڈے نہیں ہوگی، ہاں 4 days کلاس ہوگی. اور پھر انشاءاللہ تھرسڈے کو ریویژن کلاس، اور پھر اس کے بعد فرائیڈے سیٹرڈے آپ کی چھٹی رہنے والی ہے، جس میں آپ نے جتنا بھی ریویژن ہے نا پورا اچھے سے کر لینا ہے، پورا ایک ہفتے کا ایک دم کلیئر طور پر. اور باقی جس کو کرنا ہے وہ مجھے میسج کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا یہ نمبر جو ہے نا اسی پر فون پے گوگل پے ہے، تو آپ اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ پے کر سکتے ہیں سسر عائشہ. ماشاءاللہ یہاں پر آج ہمارے پرانے اسٹوڈنٹ بھی ہیں موجود. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں برکت عطا فرمائے. چلیے آپ سبھی کلاس کریے، انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ہم کلاس میں ملتے ہیں. نوٹس ضرور بنائیے گا، تجوید کی نوٹس بنانا کمپلسری ہے. نہیں بنائیں گے میں آپ کو جو ہے نوٹس سے چیک کروں گی، آج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن کے بعد. تو اگر آپ نے نوٹس نہیں بنانا بہت مار پڑنے والی ہے آن لائن، ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً جزاک اللہ خیراً کثیراً کثیرا وحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سسٹر ریشما آپ ہیں کیا؟